صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. تیسری بات آپ نے فرمائی من والد صالح یدعو له کہ تیسرا وہ بچہ کہ جو نیک ہو، والدین نیک تربیت کر کے گئے ہوں، پھر وہ بعد میں والدین کے لیے دعا کرے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ایک بندہ قبر میں ہوتا ہے، خود برا ہے، قبر میں ہے، اسے قبر میں عذاب مل رہا ہے، کسی دن اچانک اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، تو تعجب سے اپنے پاس جو فرشتے مقرر ہیں، جو بھی اس کی ڈیوٹی پر ہیں، ان سے تعجب سے پوچھتا ہے کہ آج یہ انہونی کیا ہوئی کہ آج میرے عذاب میں تخفیف ہوگی، وجہ کیا بنی ہے؟ یعنی پہلے تو عذاب میں مبتلا تھا. تو پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے اسے بتاتا ہے کہ آج تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے، فلاں نے تیرے لیے وہ خیر کی دعا کی ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج کے کم از کم دن کے لیے تیرے عذاب میں تخفیف کر دی ہے. اس وجہ سے کہ اگر آپ اچھی تربیت کر کے گئے ہیں تو بچے کو کبھی یہ یاد آئے گا کہ والدین کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور دعا کون سی کرنی ہے. جس بچے کو آپ نے کبھی دین سکھایا ہی نہیں، وہ آپ کے لیے بھلائی کا نہیں بلکہ برائی کا باعث بنے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک بندہ آئے گا، بڑا نیک انسان ہوگا، بڑی نیکیاں ہوں گی، اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہے، کہ اسی دوران اس کی اولاد میں سے جتنی بھی 1 2 3 جتنے بھی اولاد آئے گی اور دعویٰ کریں گے رب تعالیٰ سے کہ ابھی ہمارا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی حساب ختم نہیں ہوا. ایک کہے گا کہ ہمارا والد نیک تھا، اپنے طور پر نمازی تھا، عبادات کرنے والا تھا، ذکر اذکار جو کچھ بھی ہے نیکی کے کام سب کرتا تھا، لیکن ہمارے والد نے کبھی ہماری اچھی تربیت کی فکر نہیں کی، ہمارے لیے دنیا میں یہ کیا وہ کیا سب کچھ کیا، لیکن دین کی تعلیم یا دین کی بات، خیر کے کام، اس معاملے میں ہماری کبھی رہنمائی نہیں کی. تو اگر ہم گناہ گار ہیں، ہم جہنمی ہیں، تو ہمارے جہنمی ہونے میں سب سے پہلا کردار ہمارے اس والد کا ہے کہ اس نے ہمیں اس راستے پر کیوں نہیں ڈالا. جتنی اولاد ایسی ہوگی وہ آ کر والد کے خلاف دعویٰ کرے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نیک انسان، ذاتی طور پر نیک انسان، نیک اعمال ہونے کے باوجود اپنی اولاد کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں چلا جائے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری ذاتی نیکی بھی اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک اپنے جو متعلقین ہیں ان کی ہم فکر نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے فریضہ قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی یہ کہاں کا پورا دین ہے کہ آدھے پر عمل کیا میں بچ گیا اور اولاد جیسے بھی دنیا کی فکر کر لی، دین نہیں سکھایا، ہم نے پورے اس اللہ کے حکم پر عمل ہی نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ ہی نگران ہے، اور اس انسان سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے کہ تیرے ماتحت کتنے تھے، تیری بیوی، تیرے بچے یا اور بھی اس کے جتنے بھی لوگ، مثلا ایک حکمران ہے اس کی عوام اس کے ماتحت ہے، اگر ایک ادارے کا کوئی سربراہ ہے اس کے لوگ اس کے ماتحت ہیں، گھر کا جو سربراہ ہے اس گھر والے اس کے ماتحت ہیں. اللہ نے ہر ایک کے حقوق کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ تم اس کی کتنی فکر کر کے آئے ہو، کتنی اصلاح کر کے آئے ہو. اب اگر والدین سے رب تعالیٰ یہ پوچھے کہ اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے اتنے لاکھوں اور کروڑوں خرچ کیے، وہاں تک پہنچایا جہاں تک تمہاری استطاعت بھی نہیں تھی، غیر ملکی ویزے تک لے کر دیے، لاکھوں روپے خرچ کیے، وقت بھی دیا، صبح و شام آئے گئے، کیا اس کے دین کے لیے اس کا 10واں حصہ بھی تم نے کوئی وقت یا رقم خرچ کی ہے؟ یہ مسئولیت ہے جو اللہ کے ہاں ہوگی. پھر انسان یہی دنیا میں سوچے وہاں رب تعالیٰ کے ہاں میرے پاس جواب کیا ہوگا. تو ہم سب سے اللہ رب العزت نے پوچھنا اپنی اولادوں کے بارے میں اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں. اس لیے فکر فقط دنیا کی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا دین یہ قطع نہیں کہتا کہ آپ دین کو اختیار کرو دنیا چھوڑ دو، اعتدال کا حکم دیتا ہے کہ دین بھی اپناؤ دنیا بھی اپناؤ، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ایک انتہا تک نہ لے کر جاؤ. اپنے بچوں کو پڑھائیں، دنیاوی تعلیم دیں، سب کچھ دیں، ان کی فکر بھی کریں، شادیاں کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ ان کے دین کی فکر نہیں کر رہے تو پھر آپ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم کے طور پر پیش ہونے والے ہیں. یہ ہمارے ذمہ گناہ ہوگا. اس لیے اپنی اولادوں کے بارے میں فکر کریں کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے بعد کس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا میری اولاد کا اس کے پاس اتنی صلاحیت تو ہے کہ اپنے بعد میں والدین کے لیے کوئی نیک دعا ہی کر سکے؟
کوئی بخشش کی دعا کر سکے، کوئی جنازہ اگر پڑھنا ہے وہی اس کے لیے کوئی دعائیں کر سکے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا، ہمارا مطمع نظر فقط دنیا ہے، ہماری ساری سوچیں اور فکریں دنیا میں ہی ختم ہوتی ہیں، آخرت کے معاملے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ وہاں بھی ایک حساب ہے جو رب تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش کرنا ہے۔ اس لیے دونوں معاملات کو چلائیں، بچوں کی دین کی بھی فکر کریں، اس کی دنیا کی بھی فکر کریں، اس کی اصلاح کریں۔ اگر والد نے ٹھیک کر دیا پھر بھی بچہ خراب ہوا، پھر والد ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اگر والد یا والدہ نے کچھ کیا ہی نہیں پھر وہ رب تعالیٰ کے ہاں ضرور ذمہ دار ہے اور مجرم بھی ہے۔ تو یہ تیسرا جو ذریعہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جائیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر والد نے تربیت اچھی کی ہے تو بچہ جو بھی نیکی کا عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، کسی کی مدد کرے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا، اچھا اخلاق اپنائے گا، اگر والد نے تربیت اچھی کی ہے، بچے کے ہر عمل کے بدلے میں والدین کو بھی اجر اور صلہ ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی عمل، کہ جس بندے نے کسی بھی معاملے میں کسی کی رہنمائی کر دی، فلاح اجر مثل کمثل فاعلہ، اس بندے کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر گناہ کی رہنمائی کر کے گئے تو جتنے گناہ آپ کی بات بتانے کی وجہ سے ہوں گے ہر گناہ میں آپ بھی شریک ہیں، اگر نیکی کی بات بتا کر گئے ہر نیکی کے معاملے میں آپ بھی اجر میں شریک ہیں۔ یہی اولاد کا معاملہ ہے، اپنی اولادوں کی فکر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے اور آپ کے لیے اللہ کے ہاں معاذ اللہ محفوظ فرمائے جہنم میں جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ تیسری مد ہے، اپنی اولاد کی فکر کی جائے، ان کو دین سکھایا جائے، دین کی طرف لایا جائے۔ یہ آپ اگر کر کے جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ مطمئن جائیں کہ اللہ رب العزت کا اس کا بھی آپ کے لیے اجر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجیے، چھوٹا کوئی انعام ہے۔ آپ نے بتایا کہ قیامت کے روز ایک والد نے اپنے بچے کو قرآن حکیم کے حفظ کے لیے چھوڑا، اب اس کا اپنا کوئی کردار اس نے کچھ نہیں کیا، یاد کرنے کی تکلیف بچے کو ہے، جانے آنے کی تکلیف بچے کو ہے، سزا ملتی ہے وہ بچے کا کام ہے، محنت کرنی ہے بچے نے کرنی ہے، والد نے صرف رہنمائی کرنی ہے اور بدلے میں اجر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ قیامت کے روز ایک عزت کا، ایک فخر کا، ایک اپنی طرف سے انعام کا ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی تا حد نگاہ ہوگی۔ اس میں اہمیت فقط تاج کی نہیں ہے کہ تاج یعنی وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اہمیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے میں اس بندے کی عزت افزائی کتنی کی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، ایک اچھے راستے کی طرف لے کر آیا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی اتنی عزت افزائی فرما رہے ہیں۔ یہ ہے والدین کے اصل کرنے والے کام کہ ہم اپنی اولاد کو کس جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کن کاموں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں یا گناہ کا باعث بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تینوں معاملات میں ہر اس کام میں بڑھ چڑھ کر شریک ہونے کی توفیق دے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ ہم وہ اعمال کریں، وہ نیکیاں کریں، وہ الباقیات الصالحات میں شریک ہوں جن کو اللہ رب العزت ہماری نجات کا باعث بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔